لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب أشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسلامی بھائیوں، ہم اپنے معزز مہمان شیخ توصیف الرحمان الراشدی کو اس مبارک رات مبارک مجلس اور مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہاں تشریف لانا اور شیخ کی باتوں کو سن کر اس سے مستفید ہونا، نیز شیخ کا یہاں تشریف لانا اور کتاب و سنت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا مبارک کرے، آمین۔ رہا موضوع کے بارے میں تو توحید دراصل یہی سب کچھ ہے، اور توحید ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اگر آپ موحد بن گئے تو پھر انشاءاللہ مسلمان بھی ہیں اور جنت کے مستحق ہیں، اور اگر آپ کے دل میں پورے طور پر توحید جاگزی نہ ہوا تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کی صورت میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دین اسلام دین توحید ہے۔ عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو پھیلانے کے لیے، جس کی دعوت دینے کے لیے، قوم و ملت کو سمجھانے کے لیے ہر دور کے اندر جو بھی نبی آئے اسی پیغام کو لے کر آئے، اور اپنی دعوت کا آغاز اسی پیغام سے کیا۔ دعوت توحید انبیاء کی دعوت میں پہلا اور بنیادی نقطہ ہوا کرتا تھا۔ قیامت تک
جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں انبیاء اور خاص طور پہ اس امت کا شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اس کی دعوت کا بنیادی مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہو۔ اگر یہ دعوت کی بنیاد، اگر یہ دعوت کی اساس نہیں ہے، اس نے اپنی دعوت کا بنیادی مرکز کسی اور چیز کو بنا رکھا ہے، پھر وہ محمدی دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسولوں کو بھیجا گیا۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو جا کر پہلی بات کیا کہی؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ جو عمل عبادت قرار پائے، جس عمل کو عبادت کہا جائے، جس عمل پر عبادت کا لیبل لگ جائے، اب وہ عمل اس کا کروڑواں حصہ بھی عرش والے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت تو اللہ کی کرنا، لیکن خیال کرنا کہ اللہ کے مقابل جو معبود باطل قوم کو اپنے سامنے جھکا رہے ہیں ان کا انکار کرنا۔ یہ بنیادی دعوت، یہ پہلا پیغام، نبی کی زبان سے امت کے کان تک پہنچنے والی پہلی آواز، لوگوں عبادت اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو پوجے جا رہے ہیں، جو طاغوت معاشرے کے اندر معروف ہیں، ان کا انکار تمہارے اوپر واجب ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا گیا، آپ سے پہلے جتنے پیغام لانے والے آئے، ہم نے ان کی طرف وحی کر کے کیا کہا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان کی طرف وحی کی گئی، ان کو یہ میسج دیا گیا، ان کو یہ پیغام دیا گیا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مالک اپنے بارے میں فرماتا ہے لا الہ الا انا، میں ہوں وہ سچا معبود برحق جس کی عبادت کی جانی چاہیے، تو تم پر لازم ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک یہی اعلان کرواتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کس طرح؟ خالص ہو کر، عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ ہی کی عبادت کروں۔ یہاں ہی اور بھی کا فرق سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، وہی ماجرا کسی اور کے ساتھ بھی کرتا ہوں، اس کا ایمان مردود ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کوئی بھی خامند اس کے اندر غیرت کا ایک ذرہ بھی اگر باقی ہو، کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ جملہ سننا پسند نہیں کرے گا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ کیا معنی؟ کسی اور کی بھی ہوں؟ اگر اس میں غیرت کی ایک رتی ہوگی طلاق دے کے فارغ کر دے گا کہ جس اور کی ہے تو اسی کے پاس مر، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے حکم کیا ہے کہ خالص اللہ کی ہی عبادت۔ سجدہ اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، رکوع اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، مانگنا، پکارنا، سوال کرنا، رونا عبادت ہے، گڑ گڑانا عبادت ہے۔ ان امور میں جن میں کوئی کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے، فوق الاسباب، اگر اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو اب کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کی ہر قسم خالص ایک اللہ کے لیے ہوگی۔ ہر عاقل و بالغ پر پہلی دعوت، پہلا فریضہ، پہلا آرڈر، اسلام کا پہلا حکم کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ مالک کا فرمان سنیے،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ علم ہے. اور امت کو مالک، قوم کو مالک پیغام دے رہا ہے، اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے یہ ارشادات ہمارے تک پہنچا رہا ہے. حکم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، یہ علم حاصل کرو، یہ یقین حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جھوٹے الہ تو ہیں، لیکن حق کے ساتھ جس کی پوجا کی جائے، حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، وہ ایک اللہ ہے. اس کا علم حاصل کرو. ہم نے دنیا کے مختلف فنون کو سیکھنے کا نام تو علم رکھا ہے، رب کی توحید کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، کاروباری بناتے ہیں، تاجر بناتے ہیں، MBA کرواتے ہیں، MBBS کرواتے ہیں، MSc کرواتے ہیں. کبھی یہ دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مسلمان بھی بنا لیں؟ اس کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا، اللہ رحم کرے، کوئی بات نہیں. انگلش کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. فزکس کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. کبھی قرآن کے لیے بھی اہتمام ہوا میرے بیٹے کو قرآن ترجمے سے آ جائے، یہ پیغام قرآن کو اپنے دل میں اتار لیں، یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، مالک حکم دے رہا ہے، فَاعْلَمْ، اس کا علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں. کشتی میں سوار ہونے والے جس کو پکار کر اپنی کشتی ساحل پہ لگانے کی دعا کر سکے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نظر دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نیاز دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ ذبح کیا جائے، کوئی نہیں جس کے قانون کو اپنے ملکوں میں، اپنے جسموں میں، اپنے گھروں پہ لاگو کیا جائے، جس کو قانون سازی کی اتھارٹی تسلیم کی جائے، کوئی نہیں الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے. بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں. کب تک قتال باقی رہے؟ یہ جنگ کب تک جاری رہے؟ یہ مارکے کب تک برپا رہے؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ جنگ، یہ جہاد، یہ قتال، اللہ کے نبی فرما رہے مجھے حکم ہے میں جنگ کروں لوگوں سے، قتال کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو تسلیم نہ کر لیں. جہاد کا اصول بھی بخاری مسلم کی یہ روایت ہمیں سمجھا رہی ہے. مصطفیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے کھول رہا ہے. جہاد کی بنیاد، قتال کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. نہ وطنیت کی جنگ، نہ قومیت کی جنگ، نہ سیاست کی جنگ، نہ ٹکڑوں کی جنگ، نہ وطنوں کی جنگ اسلام کہلاتی ہے. اسلام کی جنگ کی بنیاد جب بھی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے. مجھے حکم دیا گیا میں اس وقت تک قتال کروں جب تک ایک اللہ کی عبادت کو لوگ تسلیم نہ کر لیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کر لیں. آئیے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی فضیلت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین سے سنیں. پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہے. اب ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا مدیر کہے جو 1 دینار دے گا میں اس کو 10 دینار دوں گا. کیا خیال ہے اس مدیر کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ لائن میں لگے رہیں گے، لے کے پھر لائن میں لگے. انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے ایڈے سارے بندے نے، پھر لائن سے لگ جاؤ. وہ مالک ہے، وہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومیں کہ انگوٹھے چومنا مصطفیٰ کے کسی صحیح فرمان سے ثابت. ان کے پاس ایک ہی ڈھکوسلا تانوں کی پتہ جی انگوٹھے تا چومی دے نے ایدے وچ نور ہوندا ہے، اس میں نور ہے اس لیے انگوٹھے چومتے ہیں. ہم نے کہا اس انگوٹھے کو بھی چومتے ہو، اس کو بھی چومتے ہو، استنجا کرتے ہوئے اس انگوٹھے کا نور کہاں جاتا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. عمل وہ کیجئے جس عمل پر